او ہوش میں آ جاؤ، یہ زندگی دھوکا ہے، یہ دھوکا ہے، یہ مچھر کا پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا۔ چڑھتا سورج مت دیکھو، ڈوبتے سورج کو دیکھو، دیکھتے نہیں اور صبح کی رانائیاں وہ ابھی اپنا نشہ اتار نہیں پاتی کہ ایک دم مغرب کا افق ان کو دبوچ کر ساری رونق کو چھین لیتا ہے اور اس کی رونق کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، دن کی چمک دمک کو سیاہیوں میں بدل کر رات آنے والی، شام آنے والی، ڈوبنے والا سورج وہ پکار پکار کے کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ آج شیشوں کے سامنے کھڑا ہوا جوان کیا لڑکی کیا لڑکا کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی ایک اندھا کبھی ایک اندھا، پیچھے بھی شیشہ لگایا ہوا ہے، پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، آگے سے بھی دیکھتا ہے، اوپر شیشے کر کے دیکھتا ہے، دائیں زاویے سے دیکھتا ہے، بائیں زاویے سے دیکھتا ہے، کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے ماتھے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے گال دیکھتا ہے، اپنے حسن پہ اتراتا ہے اور اپنی تعریف کا طلبگار بنتا ہے۔ چند صبحیں چند شامیں، بس چند صبحیں چند شامیں، پھر کیا ہوا؟ دیکھو دیکھو آج مکڑیاں آ گئیں، بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں اور انہوں نے بڑھاپے کی جھریوں کا تانا بانا بن دیا ہے۔ اب اسے کہتے ہیں شیشہ دیکھو، کہتا میں نہیں دیکھتا۔ آج وہ شیشہ دیکھنے کی سخت نہیں مجھے شیشہ نہ دکھاؤ، یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں، یہ تو ہی ہے۔ نہیں میری تو بڑی جوانی تھی، بڑا حسن تھا، میں تو وقت کی زلیخا تھی، میں تو وقت کا یوسف تھا، تو آج دیکھ تو صحیح تیرا ہی چہرہ ہے۔ یہ جھریاں کہاں سے آئیں؟ یہ بڑھاپے کی مکڑیوں نے کس وقت حملہ کیا؟ تو نے تو بڑے زور لگائے تھے کہ بڑھاپا نہ آنے پائے، چہرے کی رونق نہ جانے پائے، لاکھوں قسم کے تم نے میک اپ کے سامان خریدے اور کن کن مشقتوں سے تو نے اپنے جسم کو سنوارا بنایا، پر تو آج اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا؟ آج نظریں وہ نظریں، ہرنی جیسی آنکھ، اس کی تو ہرنی جیسی آنکھ، آج وہ آنکھ کا پپوٹا ہی نہیں اٹھ رہا، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، اور اس کی تو بڑی ناز و انداز والی چال ہے، اور آج اس سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے، آج اس کو ویل چیئر پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ وہ مجھے نصر اللہ بٹ ملا، پہلے فلموں میں کام کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ 3 چیرے لگے، بڑی داڑھی، تو یہ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں فلموں میں کام کرتا تھا، تو کہنے لگا میں 3 من کی بوری کو یوں اٹھا کے پھینک دیتا، 2 انگلیوں میں پکڑ کے یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا، آج مجھ سے خود زمین سے اوپر اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ ہاں یہ میرے بھائیو، آنے والی صبح اور شامیں وہ اپنے چہرے ہمیں اوپرے نظر آتے، نہیں میں نہیں، تو ہی ہے۔ میری جوانی کہاں گئی؟ اسے دنیا کھا گئی۔ میری رونقیں کہاں گئی؟ اسے دنیا لے گئی۔ میرا حسن کہاں چلا گیا؟ وہ شام کے ساتھ ڈھل گیا۔ میری جوانی کہاں چلی گئی؟ وہ ڈھل گئی رات کے ساتھ، شام کے ساتھ۔ یہاں کا ہر پھول کھلنے نہیں پاتا کہ وہ مرجھا جاتا ہے، بہار آنے نہیں پاتی کہ خزاں کے تھپیڑے اس سے دھکا دے کر درختوں کو ننگا کر دیتے ہیں، مسکراہٹیں آ نہیں پاتی کہ آنسوؤں کی رمجم برسات شروع ہو جاتی ہے، خوشیاں آنگن میں قدم پہلے رکھتی ہیں اور غم آ کر اس کو دھکا دے کے وہ جا کے پھینکتے ہیں۔ ان کا آنا بعد میں ہوتا ہے، غم پہلے سے آ کر ایک مار کے اٹھا کے وہ پھینکتا ہے۔ کہیں شادیوں کے نغمے نہ سنا کرو، جاؤ رونے والیوں کے نوحے سنو، ناچنے والیوں کے گانے نہ سنو، بین کرنے والیاں ان ماؤں کے بین سنو جن کے جوان لال ان کی آنکھوں کے سامنے میت بن کے پڑے ہوتے ہیں، ان عورتوں کے نوحے سنو جن کے جوان خامن ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا کر قبر کے کا سفر شروع کر رہے ہوتے ہیں، ان باپوں کے جا کر ان کی غم گیز داستانیں سنو میرے بھائیو، جن کے جو خود کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دے، وہ بیٹھا سسک رہا ہے اور جوان بچہ کندھوں پہ اٹھا کر وہ جنازہ قبر میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں کے راگ نہ سننا، دھوکہ کھا جاؤ گے، یہاں کے ہوٹلوں میں نہ جانا، وہ سب دھوکہ فریب ہے، مسکراہٹیں دھوکہ ہیں، اور یہاں کے ہوٹل وہ ایمان کو برباد کرنے کے اڈے ہیں، وہاں نہ جانا، وہاں ہر چیز مصنوعی ہے۔ لوٹ کے قبرستان جانا، شکستہ قبریں، ویران قبرستان، ٹوٹی ہوئی قبریں، اکھڑی ہوئی قبریں اور جھکی ہوئی قبریں، بوسیدہ قبریں، پھنسی ہوئی قبریں، ہائے ہائے، ایک قبر کہے گی میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ میں میانی شریف کے قبرستان سے گزر رہا، ایک جگہ فاتحہ پڑھنے جا رہا، میں قبرستان کے درمیان سے گزرا تاکہ قرآن پڑھتا ہوا دائیں بائیں سب کو ایصال ثواب کرتا جاؤں۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے، ایک قبر نے میرے پاؤں روک لیے، اس کی بے بسی نے، اس کی حسرت نے، اس کی بوسیدگی نے، اس کی اداسیوں نے، اس کے غموں نے میرے پاؤں روک لیے۔ میں تو اپنے دھیان میں جا رہا ہوں، میرا اپنا عزیز ہے، میں اس پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون مرا ہوا ہے، اور اس کی قبر کی ویرانی نے، بوسیدگی نے، اوئے ہوئے ہوئے، میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے وہ نقشہ بیان کروں کہ چلتے ہوئے قدم میرے رک گئے اور میں ایسے کھڑا ہو کے قبر کو دیکھنے لگا، اور میں بے ساکھ مجھے یوں لگا جیسے قبر کا ایک ذرہ کہہ رہا ہو ادھر بھی کچھ پڑھتے جاؤ، یہاں کوئی کبھی نہیں آیا،
ماؤں کو دفن کرنے کے بعد اولادیں بھول جایا کرتی ہیں، ماؤں کی گود میں برسوں کھیلنے کے بعد پھر یاد میں نہیں رہتا کوئی ماں تھی، باپ کے کندھے پر برسوں سواری کرنے کے بعد یاد نہیں رہتا کوئی ہمارے لیے گھر بنا گیا تھا، زمین چھوڑ گیا تھا، جائیدادیں چھوڑ گیا تھا۔ وہ ایک محرم میں چلے جاتے ہیں، اگر یہ رسم نہ ہوتی تو شاید کوئی قبروں پہ بھی نہ جاتا۔ اپنی مصروفیتیں، جب آدمی خود باپ بنتا ہے باپ بھول جاتے ہیں، جب خود بچی ماں بنتی ہے مائیں بھول جاتی ہیں، جب اپنی دوستیاں بنتی ہیں بھائی بھول جاتے ہیں، کون مرے ہوئے کو یاد رکھتا ہے؟ یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا مقام ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لكل اجتماع من خلیلین فرقۃ وكل الذی قبل الممات قلیل۔ آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتے۔ ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی، ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا؟ ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا؟ ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا؟ علی اور فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح، کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو، لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی۔ 24 سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی، 24 برس کی عمر میں جدائی دے کے جا رہی۔ ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنا بھی زندگی تھا۔ پانی کے لیے اپنی خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو، خادمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا، پھر اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے، فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا، اور وہ گئی۔ ہاں آپ نے کہا تھا حضرت فاطمہ سے میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی، پھر آپ نے پھر کان میں کہا نہیں تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ پھر وہ ہنسنے لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی، پہلے روئی پھر ہنسی، تو کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا، تو پھر انہوں نے فرمایا تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ تو پھر میں خوش ہو گئی۔ باپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد ابا سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں آج دیکھو دیکھو ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل۔ آؤ آؤ دیکھو دیکھو، میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا۔ آج مجھ سے دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ کل بیت وإن طالت سلامتها یوما ستدرکہ النکباء والحباب۔ او میرے بھائیو، کوئی گھر کتنا آباد رہے، سلامت رہے، ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں فیصلہ آباد سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ، ہوش میں آؤ، ہم غلط جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ، واپس آؤ، میں اللہ کا اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے، اگر مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا، یہ اللہ کے رسول کا سامنا نہیں ہے، جو مرضی کرو، پھر ہم بھی چھوڑیں، اب ہمیں بھی کچھ سمجھاؤ، ہم کیوں بول بول کے گلے کی ایک ایک رگ میں درد اتار بیٹھے؟ گھر چھوڑ 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 چھوڑ، سارا وجود ہڈیوں میں درد اتر گیا ہے، تو کوئی ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے، اس پہ موج میلہ بھی ہوگا، اللہ بھی نہیں ملے گا، آؤ ہم سب تم پھر ہم بھی مل کر تمہارا ساتھ دیں۔ ہم کیوں ایسے کھاری اٹھائے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، اور میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو، میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میرے بند ٹوٹ جاتے ہیں، میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دلوں میں اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں۔ یہ جب گانے بجانے میں ڈوبتے ہیں، جب یہ رقص گاہوں کو چلتے ہیں، جب یہ تاجر غلط تولتے ہیں، اور جب یہ بینک سے قرضے لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں، پرائز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں اللہ میرا بانڈ نکل آئے، او میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ تو جوئے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے۔ میں کیسے ہوش میں لاؤں؟ میں تو خود مدہوش ہو چکا ہوں۔ میں تو صدمے جیسے آدمی کو پاگل کر دیتے ہیں، دیوانہ کر دیتے ہیں۔ وہ دیوانگی کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں، 4 دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے ہائے کرتے ہیں، پھر وہی ڈگر، وہی راہیں، وہی غفلت، وہی صبحیں، وہی شامیں۔ کہاں سے کوئی آئے گا؟
کون سی آواز آئے گی؟ کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کے دھماکے سن کے توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کی بجلیوں کو گونجتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا سمندر کی بکھری موجوں کو چڑھتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا ہواؤں کے جھکڑ بگولوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ نہیں نہیں، پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی ہم لوٹ آئیں، آ جائیں۔ قبروں کی وہ سیدگی یاد کرو، قبروں کے اندھیرے یاد کرو۔ اور میں آپ کو سنا رہا تھا، اس قبر نے مجھے روک لیا، اس کی ایک ایک مٹی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ ادھر پڑھ دو، یہاں کوئی نہیں آیا۔ ہاں کوئی نہیں آیا کرتا، کوئی نہیں آیا کرتا، یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے، باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ اور جب جدائیاں ہوتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ كأن لم تكن بيني وبينك خلة ولا حسن ود مرة في التبادل۔ پھر ایسا ہوتا ہے جب جدائیاں ہو جاتی ہیں پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ تھا، کوئی مل بیٹھا ہی نہ تھا، کوئی ماں نہ تھی، کوئی باپ نہ تھا، کوئی بھائی نہ تھا، کوئی سنگی نہ تھا، کوئی ساتھی نہ تھا۔ اس طرح انسان بھلا دیتا ہے اپنے جھمیلوں میں گم ہو کر، ہنسی مذاق میں گم ہو کر۔ میں اس قبر میں کھڑا پڑھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، اس کا کتبہ ٹیڑھا ہو چکا ہے زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رحم گردش نے اس کے سارے کتبے کو کالا کر دیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا، میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی خبر نے مجھ جیسے اجنبی کو رونے پہ مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا۔ میں قریب ہوا، میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر، رستم ہند امام بخش۔ رستم ہند، جس کے لیے مہاراج قالین بچھاتے، جس کو ہاتھیوں پہ سوار کروا کے لایا جاتا تھا، جس کے آگے پیچھے ڈھول بجتے تھے، اور جیسے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی ہے، یہ وہ دور تھا جب پہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھی۔ آج اس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب چلتا جائے، کوئی یہاں بھی تو کچھ تحفہ دیتا جائے۔ میرے محترم بھائیو، جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی، کوئی ماں باپ یاد نہ کریں گے، مائیں لال بھول جاتی ہیں، ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں، ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں، باپ اولادیں بھول جاتے ہیں، بیویوں کو خامن مل جاتے ہیں، خامدوں کو بیویاں مل جاتی ہیں، یاروں کو یار مل جاتے ہیں۔ وہ تو ہم ہیں جو جا کے تہہ خاک سو جاتے ہیں، اکیلے تنہا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب جیسا شاہ سوار، اللہ تعالیٰ کا مکرم محبوب انسان، جس کو اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اتنی بڑی بشارت، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اتنی بڑی بشارت کا لینے والا، روزانہ کی رات کی فریاد، مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا یہ بیان قبول ہے کہ مردود ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کی آمد قبول ہے کہ مردود ہے۔ آج 25 روزے رکھتے ہوئے ہو گئے، کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا رد کر دے گا، بڑی ذات ہے۔ آج تک زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکیں یہ کام تو میرا اللہ کو بڑا پسند آئے گا اور میری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ ہم فقیر لوگ ہیں میرے بھائیو، ہماری معیشت اتنی خراب نہیں ہوئی جتنا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے۔ ہمارا فقیر، اس کا چولہا ٹھنڈا ہوا ہے، ہمیں اس کا درد ہے، لیکن اس کے چولہے ٹھنڈے ہونے کا اتنا درد نہیں ہے جتنا اس کے ایمان کی انگیٹھیاں سرد ہو چکی ہیں، جتنا یہ درد ہے، کیونکہ یہ فقر مالداروں کو بھی حاصل ہے۔ یہ فقر پوری دنیا پہ چھا چکا، مالدار بھی فقیر ہیں، دکاندار بھی فقیر ہیں، تاجر زمیندار بھی فقیر ہیں۔ آج جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ ایمان کا اتنا بڑا فقیر ہو چکا ہے، وہ بھکاری ہو چکا ہے۔ کچھ نہیں ہمارے پاس، کوئی دعویٰ نہیں زندگی بھر کے کسی ایک عمل پر، جن کو جنت کے پروانے مل گئے۔ علی کا گھر میرے گھر کے سامنے، فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جوانوں کے سردار جن کو جنت کے پروانے ملے۔ حضرت علی رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں، آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے مولا مجھے معاف کرنا، میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے، اے مولا مجھے معاف کر دے، میرا عمل تھوڑا ہے۔ اور میں نے ابھی کیا کہا ہے، میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو کہ علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے، تو کچھ تو سوچو، کبھی تھوڑے عمل والا بھی دو جہان کے سردار کے گھر کے سامنے گھر بنا سکتا ہے؟ کبھی تھوڑے عمل والا اتنے مرتبے پہ جا سکتا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے تو میرے پاس کیا ہے جس کا میں دعویٰ کروں؟
یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے، یا اللہ مجھے تنہا جانا ہے، یا اللہ راستہ بڑا خطرناک ہے، یا اللہ عمل کا توشہ تھوڑا ہے، اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ ہیں جو معاف ہو چکے ہیں، جن کی بخشش ہو چکی ہے، اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کس حال میں جانا ہوگا، پتہ نہیں ہم کا، پتہ نہیں ہمیں ہمارا کب اٹھیں گے۔ دن گھڑی گھنٹے منٹ سیکنڈ تک طے ہیں، صبح و شام کے گھڑی گھنٹے طے ہیں، قبر کی مٹی طے ہے، زمین طے ہے، کفن کے کپڑے طے ہیں، قبر میں اتارنے والوں کے بھی نام لکھے جا چکے ہیں، جن کیڑوں نے میرے آپ کے جسم کو کھانا ہے وہ بھی متعین کیے جا چکے ہیں، کب یہ ہڈیاں پگھل جائیں گی، کب باہر آ جائیں گی، کب یہ کان گر جائیں گے، کب یہ مسکراتا چہرہ تاریخ ہو جائے گا اور اس کے اندر سے خوفناک کھوپڑی باہر نکلے گی، کب دانت پھر جائیں گے اور کب جبڑے ٹوٹ جائیں گے، کب یہ ریڑھ کی ہڈی جس کے سہارے یہ کھڑا ہے اس کو کیڑے نوچ 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 کے چورا چورا کر دیں گے، یہ پاؤں جو زمین پہ ایڑی مار کے چلتا ہے تکبر میں اتراتا ہے، اور پتہ نہیں مایو ہے یہ زمین پہ پڑا ہوا پاؤں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کس قدر غضب کے فیصلے کرواتا ہے۔ ہاں ہاں ایک دن آئے گا یہ ایڑیوں کو کیڑا کھائے گا، کہے گا اب ایڑی مار کے دکھا، اب ایڑی مار کے دکھا، سارا وجود مٹی ہو جائے گا، قبر کی گرمی پگھلا دے گی، پھر زمین کو غصہ آئے گا، وہ کہے گی میں نے کروٹ بدلنی ہے، پھر وہ کروٹ بدلے گی، پھر وہ اندر کی مٹی باہر پھینک دے گی، باہر کی اندر لے جائے گی، پھر یہ مولانا صاحب، یہ حضرت صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جنرل صاحب، یہ بیگم صاحب، یہ امیرن صاحبہ، یہ غریبن صاحبہ، یہ امیر و امیرن، یہ غریب و غریبن، یہ نواب و بیگم، یہ شاہ و شہزادی، یہ ملک و ملکہ، یہ ادنا و اعلیٰ، یہ مہتر و کہتر، یہ اول و آخر، یہ حسین و صورت، یہ مالدار فقیر، یہ بوڑھا یہ جوان، یہ بچہ یہ معصوم، آج آؤ، آج ان کا چورا چورا زمین کے اوپر آیا، ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے یوں بکھیر دیا اور ہواؤں پر ہوائیں چلی، بگولوں پہ بگولے چلے، میرے ذرات بکھرنا شروع ہوئے، ایک ایک ذرہ جدا ہوا، پتہ نہیں کہاں 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 جا کے یہ جسم کی خاک گرے گی۔ او میرے بھائیو، جس وجود کا یہ انجام ہو، ہم اس کو اللہ کی نافرمانی پہ چلا دیں تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا، ہم سے بڑا گھاٹے والا کون ہوگا، خسارے والا کون ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا در کھل چکا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو۔ دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے برائی کے کرنے والے بس کر جا، واپس آ جا۔ اللہ پہلے آسمان پہ ہے اپنے عرش کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، وہ اعلان کر رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے لینے والا، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، ہے کوئی تائب، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ میرے بھائیو، آج آخری جمعہ ہے، حجۃ الوداع ہے، جمعہ کا دن ہے، رحمت الہیہ ٹوٹ ٹوٹ کے اتر رہی ہے، پر ہے میں کیا کروں، اس رحمت سے بھی 4 آدمی اب بھی محروم ہیں، اب بھی محروم ہیں۔ شراب پینے والا اب بھی محروم ہے، اس پر جمعے کی رحمت کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا۔ شراب تو کوئی پیتا، اب تو خیر بہت پینے والے ہو گئے، لیکن اگلی وبا بڑی عام ہے، ماں باپ کا نافرمان، اس کے لیے جمعے کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے شب قدر کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے رمضان کی بخششوں میں کوئی حصہ نہیں۔ روزانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے نجات پا رہے ہیں، ہر رات میں اللہ 10 لاکھ دوزخیوں کو جنت کے فیصلے سنا رہا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان اس رحمت سے بھی محروم ہے۔ وہ اتنی بڑی رحمت کے دریاؤں پہ کنارے کھڑا ہو کر یہ پیاسا ہے، کناروں میں کھڑا ہو کر پیاسا ہے، پانی میں کھڑا ہو کر یہ خشک ہے، اسے کچھ نہ ملا۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، وہ اگر ماں باپ زندہ ہیں آج ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کو منا لو، ماؤں کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ڈالر پاؤنڈ نہیں لے جائیں گے، اور ماں کی ہائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو جب ماں باپ تنگ آ کر ستائے ہوئے ہائے کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ہمارا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا۔ جب دودھ پلانے والیوں کو ماں اولادیں آنکھیں نکال کے بولتی ہے، جب دودھ پلانے والیوں کو اولاد ڈانٹ کے رکھ دیتی ہے، تمہیں کیا پتا، چپ کرو، بکواس نہ کرو۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک لڑکی کو سنا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے ہیں، اور ماں کا بھوک نہیں، اور اتنے بڑے آنسو گر رہے تھے۔ خاموش فریادیں، میں بد دعائیں نہیں دیا کرتی، پر یہ آنسو کہاں جائیں گے؟
یہاں تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں حکومت کو برا کیوں کہتے ہو؟ فوج گندی، جرنیل گندے، پولیس گندی، واپڈا گندی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ڈبونے والی صرف حکومت پاکستان ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ بات غلط ہے۔ میں بھی ڈبو رہا ہوں، میں بھی ڈبو رہا ہوں، آپ بھی ڈبو رہے ہیں۔ جو ماں کو غراتے ہیں، جو باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، کہتے تو میرے واسطے کی بنایا ہے، تو میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے؟ اللہ کی قسم او میرے بھائیو، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا، زمین اس کو قارون کی طرح نگل جاتی۔ یہ بھی تو اس ملک کو ڈبو گئے، انہوں نے بھی تو پھٹے توڑ دیے۔ جب نوجوان آوارہ نظریں اٹھا کر لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی تو اس ملک کو آگ لگا دی۔ جب نوجوان لڑکیاں بے پردہ ہو کر آوارگی کے ساتھ وہ بازار میں آتی ہیں، ان کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا اس سے پاکستان کا نصیب نہیں ڈوب رہا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بھائیو، حکومت کو گالیاں نہ دو، اپنے عمل دیکھو۔ یہ جو 8 بازاروں میں حرام پر کاروبار کر رہے ہیں، یہ جتنے بانڈ کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بینک کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو غلط ناپ تول کر رہے ہیں، اور یہ جو گانے بجانے کی محفلیں سجا رہے ہیں، یہ جو شادی کے نام پر اللہ کا ہر حکم توڑ دیتے ہیں، یہ تعذیب کے نام پر بے حیائی کے جنہوں نے چرچے، جنہوں نے بازار گرم کر دیے ہیں، یہ بھی تو ہیں جنہوں نے میرے ملک کا سفینہ ڈبو دیا۔ ہم ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، چند ہزار، چند کروڑ کی وجہ سے عذاب نہیں آتے۔ جب اکثر برے ہو جائیں پھر اللہ کا غیبی نظام بدل جاتا ہے۔ ہماری فوج، پولیس، حکومت زیادہ 1.5-2 کروڑ ہوں گے، ہم تو 13 کروڑ ہیں۔ 1.5-2 کروڑ کی برائی 13 کروڑ پہ عذاب کو نہیں لا سکتی۔ میں اور آپ 95% تو نمازیں چھوڑ گئے، آج بھی فیصلہ بعد میں ہوں گے۔ لاکھوں جو آج بھی جمعہ نہیں پڑھیں گے، یہ جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، عید بھی نہیں پڑھیں گے، لاکھوں اسی میں ہوں گے جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا ہوگا، جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ کیا یہ نہیں ہے میرے سفینے اور آپ کے سفینے میں سوراخ کرنے والے؟ کیا صرف فوج ہے یا پولیس ہے یا وپڈا ہے یا بیوروکریسی ہے یا افسر شاہی ہے؟ ہمارے ہی تو بھائی ہیں، وہ میرے آپ کے بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کرو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ جانتے نہیں وہ سب سے شدید عذاب ظالم حکمران کو ہوگا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو بدلہ لینے کی نیت چھوڑ دو، اللہ خود ہی کفیل بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کا عرش آ چکا ہے، وہ توبہ کی طلب کر رہا ہے۔ تو آؤ، یہ مبارک مہینہ ہے، ہم توبہ کریں۔ اس رحمت کے مہینے میں وہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو آج جا کے پاؤں پکڑ لے، اف بھی نہ کرو، لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو۔ اف ہماری زبان میں جو ہم کہتے ہیں نا، کہیے اف بھی نہ کرو۔ عبداللہ بن عمر حرم شریف میں ہیں، ایک بدو نے ماں کو طواف کرایا، کندھے پہ بٹھا کے کرایا، تھک گیا، پھر آ کر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا حضرت میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، طواف کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو ایک لمبا سانس لیا تھا، تو نے ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ امام بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے ادب المفرد میں، ایک آدمی قبر سے نکلتا، عصر کے بعد اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا، 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالتا، پھر قبر میں غائب ہو جاتا۔ تو جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے؟ کہ یہ شخص شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس کی ماں روکتی بیٹا شراب نہ پیا کر، تو یہ کہتا تھا کھوتے کی طرح بزنک بکواس کیا کر، کھوتے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے۔ جب یہ مرا، جس دن سے مرا ہے یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، قبر پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے اور گدھے کے چہرے کے ساتھ 3 آوازیں نکال کر پھر قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج بدقسمتی ہے، آج کے سکول وہ علم نہیں سکھا رہے، وہ تو پیسے کما رہے ہیں، وہ 2 + 2 4 سکھا رہے ہیں۔ کون بتاتا ہے ماں کسے کہتے ہیں؟ کون بتاتا ہے باپ کیا ہے؟ ماں باپ نہیں بتاتے تو استاد کیا بتائیں گے؟ اسکول کیا بتائیں گے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری نسل کیبل میں مبتلا ہو گئی اور وہ ڈش میں پھنس گئے اور وہ انٹرنیٹ میں پھنس گئے۔ ہے انہیں اپنے اقدار بھولے، انہیں اپنی تہذیب بھولی، انہیں اپنی منزل بھولی، دنیا کے چسکوں میں لگ کر گم ہو گئے، اور یہی سب کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ موقع ہے آج، یہ موقع ہے آج، کوئی ہے تو توبہ کرے۔ تیسرا آدمی جس کی آج بھی بخشش نہیں ہے وہ ہے جو دل میں کسی کے لیے ویر رکھتا ہو، ویر، بغض، ایک ہے رنجش، کسی سے بھی ہو جاتی، ایک ہے ویر رکھنا، ویر، بغض پالنا، اللہ تعالیٰ اس کو آج بھی نہیں معاف کرے گا۔ چوتھا آدمی جو ماں اور باپ سے جو رشتے بنتے ہیں، خالہ، نانی، ماموں، یہ ماں کے رشتے ہیں،
جو باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، دادا، چاچا، پھوپھی، جو ان رشتے داروں سے، ان کی اولادوں سے جو بدتمیزی کرتا ہے اور برا سلوک کرتا ہے، اس کی رمضان میں بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں، اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو، اور اگر ہیں تو آج توبہ کر کے اٹھو، آج اللہ کو منا لیں، کیونکہ دربار بڑا سنگین ہے، ہولناک ہے۔ عمر جیسا آدمی جس کے اسلام لانے پر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ عمر کے اسلام پہ خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں۔ تو جبریل بولے، یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا، اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ یہ وہ عمر ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ عمر ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے دو وزیر زمین میں، دو آسمان میں، ابو بکر، عمر میرے زمین کے وزیر، جبرائیل، میکائیل میرے آسمان کے وزیر۔ اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، تو آپ نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس طرح ہم قبروں سے اٹھیں گے، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ یہ وہ عمر ہے۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا۔ کتا بھی کہتے تھے، ہائے ہائے کوئی کہاں سے ایسا عدل لائے گا۔ مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے روتے تھے کہ یا اللہ، فرات کے کنارے، دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پکڑ تو عمر کی ہوگی۔ یہ وہ عمر ہے۔ رات کو گشت میں نکلے اپنے غلام اسلم کو لے کر، ایک بدو بڑھیا، بچے رو رہے، انہوں نے کہا، بڑھیا کیا کر رہی ہے؟ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ کہا ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، پانی رکھا ہوا ہے صرف، کیونکہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو ان کو بہلا رہی ہوں کہ روتے روتے سو جائیں گے۔ پھر اس نے کہا، عمر اور میرا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا، تو عمر پر کب کبھی طاری ہوگا۔ آنسو بہ پڑے۔ فرمانے لگے، عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو اس نے کہا، تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتا تو ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اللہ کے ہاں گریبان پکڑ کے عمر کا اسی وقت بھاگے، بیت المال سے کھانا نکالا، سامان نکالا، بوری میں بھرا۔ ان کے غلام نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کا بوجھ بھی میرا تو ہی اٹھائے گا۔ اپنے کندھے پہ رکھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کے گھوڑے کے سامنے بڑے بڑے تھر تھرا جائیں، کندھے پہ بوری کو رکھا، بھاگے، پہنچے، پنیر نکالا، کچھ گندم نکالی، کچھ گھی نکالا، اس کو آگ پہ چڑھایا، لکڑی میں لکڑیاں لگائیں اور دھواں، اور اس میں پھونکے مار رہے، لکڑیاں گیلی اور وہ جلنے رہی، دھواں اترا۔ تو ان کے غلام اسلم کہتے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں حضرت عمر کی گھنی داڑھی میں سے یوں نکل نکل کے آنکھوں کو چڑھ رہا، ناک کو چڑھ رہا، اور وہ اس میں پھونکتے رہے یہاں تک کہ آگ جلی۔ پھر کھانا خود تیار کیا، پھر پلیٹ میں ڈال بچوں کو دیا، پھر ان کو بیٹھ کے دیکھنے لگے۔ اسلم نے کہا چلے اٹھیں؟ کہا نہیں، ان کو روتا دیکھا ہے، ان کو ایک دفعہ ہنستا دیکھ لوں پھر اٹھوں گا۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے۔ ایک بدو آیا، رات کو گشت میں نکلے، وہ باہر اس کا خیمے کے باہر پریشان بیٹھا۔ کیا ہوا بھائی؟ کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، کوئی اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت عمر بھاگے، اپنی بیوی کو اٹھایا، اٹھو، کس کی؟ خلیفہ کی بیوی، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بیوی۔ ایک جنت کا کام آ گیا، جنت کی کمائی کا موقع آ گیا، بیوی کو ساتھ لیا، ایک معصوم، ایک غریب دایا، ایک غریب بدو کے گھر پہنچا دیا، انہوں نے بچہ، وہ اندر گئی، اس کا کام کیا، بچہ پیدا ہوا۔ ان کا امیر المومنین کہ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ ہیں؟ کا غم نہ کر، فکر نہ کر، میں تیرا ساتھی ہوں۔ اور وہ بڑھیا جس کے بچوں کو کھانا کھلایا، وہ کہنے لگی، کاش تیری جگہ عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا، کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا تو وہ میرے جیسا کوئی ہوتا۔ کہتا میں ہی تو عمر ہوں، میں ہی تو عمر ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، تو کل دربار میں آ جانا، عمر کے نزدیک تو مجھے بھی دیکھ لے گی، عمر کے نزدیک مجھے بھی دیکھ لے گی۔ یہ وہ عمر ہے جس کے اسلام لانے پر کائنات روئی، جنات روئے، آسمان کے فرشتے روئے جس کی شہادت پر۔ یہ وہ عمر ہے۔ پر نماز پڑھاتے ہوئے کافر کے ہاتھوں خنجر لگا، نماز میں خنجر، جنت کی ایسی بشارتیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا، بیٹا جاؤ حضرت اماں عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔
اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے لے جانا، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا۔ وہ آئے، حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، ان کا اما جان میرا باپ عمر یہاں اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ابا جان مبارک ہو اجازت مل گئی۔ کہا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں مجھے اٹھا کے لے جانا، دروازے پہ رکھنا، اجازت ملے تو لے جانا نہیں تو واپس کر دینا۔ پھر جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو رونے لگے۔ حضرت علی آئے، حضرت حسن آئے، کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ موت کے ڈر سے؟ کہا نہیں موت کے ڈر سے نہیں، موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کے ڈر سے۔ تو فرمایا نہ رو نہ رو، میرے ان کانوں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ تو عمر اور رونے لگے، کہا تو گواہی دے گا ابو الحسن، میری جنت کی گواہی دے گا قیامت کے دن؟ آپ نے کہا میں بھی دوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی۔ کتنی خوشخبریاں مل گئی۔ پھر فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے، گود میں تھا، انہوں نے زمین پہ رکھنے کی بجائے پنڈلی پہ رکھ دیا، پنڈلی پہ۔ انہوں نے پھر فرمایا بیٹا میں کہہ رہا ہوں زمین پہ رکھ دے، انہوں نے زمین پہ رکھ دیا تو اپنا چہرہ یوں مٹی میں ڈال اس طرح ایسے، اور اپنی گال اپنی ناک یوں زمین میں ایسے ایسے رگڑ رہے اور کیا کہہ رہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ تو معاف ہو چکا ہے، پھر ایسا ڈر ہے، اور طارق جمیل کو تو پتہ نہیں ہے، عبد الرحمن اسلم اکرم کو تو پتہ نہیں ہے، صہیب بلال کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ زینب فاطمہ سمیہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، فاطمہ کو تو پتہ ہے پھر بھی کب کب آتی ہیں، خدیجہ عائشہ کو پتہ ہے، حضرت عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں۔ جب انتقال کا وقت آیا تو اتنا روئی کہ چنی ساری آنسوں سے تر ہو گئی، موٹی چادر تھی بھیگ گئی آنسوں سے۔ عبداللہ ابن عباس آئے کہنے لگے اما جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اللہ کے محبوب کی سب سے پیاری بیوی ہیں، آپ کا اور اللہ کے نبی کا کی ملاقات میں صرف موت کا پردہ حائل ہے، ادھر آپ کی روح نکلے گی، ادھر آپ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جائیں گی۔ فرمایا عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ عمر اتنی بڑی جنت لے کر کے اے اللہ کہتے کہتے جان دے دی۔ جنازہ اٹھایا گیا، دروازے پہ لایا گیا، عبداللہ ابن عمر دروازے پر گئے، دستک دی، کہا اما جان میرا باپ عمر دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا لایا جائے عمر کو، مرحبا بعمر۔ چادر اٹھا کے باہر چلی گئی، قبر کھودی جا رہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کے ایسے شہر رواں تھا، موک فرما رہے تھے عمر اللہ کی قسم مجھے پتا تھا تو یہیں دفن ہوگا، مجھے پتا تھا اس دھرتی پہ عمر کے سوا کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے نبی کے منہ سے سنا میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرا بول قبول ہے کہ نہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز یہ آمد قبول ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ مبارک گھڑیاں جا رہی ہیں، جمعہ اگلے سال اب آئے گا اور پورا سال ہے کتھے کانٹھی جتھے مغلاں جانا، ہماری زبان کا محاورہ ہے، لمبی جدائیاں ہیں، اگلا سال نصیب میں ہے یا نہیں ہے، اللہ کا در کھلا ہوا ہے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کر لو، میرے پاس کوئی مضمون نہیں، یہ نہیں کہ میں مضمون سنا نہیں سکتا ہوں، اور میں اس کے باوجود میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، کوئی مضمون نہیں ہے، بس میں ایک فریاد کرتا ہوں بس کرو، واپس آ جاؤ۔ کتنے اور گانے سننا چاہتے ہو، کتنا جھوٹ بولنا چاہتے ہو، کتنا اس تہذیب کا مذاق اڑانا چاہتے ہو، کتنا اپنے نبی کی سنتوں کو مزید ذبح کرنا چاہتے ہو۔ آ جاؤ آج ہم توبہ کر لیں، اللہ بھی کہہ رہا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، آؤ تم توبہ کرنے آؤ، میں کیا کروں گا؟ ہائے ماں ناراض ہو جائے یا منہ پھیر کے بیٹھ جاتی ہے، باپ ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ وہ گالیاں دیتا ہے، بھائی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور اللہ کو منانے جاؤ جو رب العالمین، جو احکم الحاکمین، جو خیر الفاتحین، جو خیر الناصرین، جو خیر الفاصلین، جو خیر الغافرین، جو ارحم الراحمین، جو اول الاولین، جو آخر الاخرین، جو ذو القوة المتین، جو راحم المساکین، جو ارحم الراحمین، جو مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، رب السماوات والارض، رب المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین، اتنا بڑا بادشاہ
اتنی بڑی سلطنت والا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اتنا طاقتور کہ یدبر الامر من السماء الى الارض، اتنی طاقت والا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ. اللہ کا لہجہ سنو، اس کی پکار سنو، اس کا تکبر دیکھو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ. اے گلستان والو، تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ بے نیاز ہے. واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، قادر ہے، قاہر ہے، جابر ہے، مہیمن ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مالک الملک ہے، عزیز ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم و قابض، قابض و باسط، خافض و رافع، معز و مذل، سمیع و بصیر، حکم و عدل، لطیف خبیر. ہے یہ اللہ، یہ اللہ، یہ اللہ، ان صفات والا اللہ. اگر اس کو منانے جاتے تو ناک رگڑواتا، الٹا لٹکاتا، تھپڑ مارتا، جوتے مارتا، ہزاروں شرطیں لگاتا، سر عام کھڑے ہو کے تانے دیتا، عیب سناتا، برائیاں گنواتا، ہمیں ناک رگڑوا کر پھر کہتا جاؤ معاف کیا پر میں قربان جاؤں. کوئی ایسا اللہ کہاں سے لائے گا؟ پھر کسی اللہ کی نافرمانی ہو تو روئیں نہ تو کیا نہ کریں. یہ اللہ، یہ اللہ، یہ اللہ. جب کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی مرد، کوئی عورت فاحشہ زانی عورت کیوں نہ ہو، اور زنا کے بازار گرم کرنے والا نوجوان کیوں نہ ہو، اور دھرتی کو قتل و غارت سے بھر دینے والا ظالم کیوں نہ ہو، خائن، بددیانت، راشی، افسر، حکمران کیوں نہ ہو، بے پرد دعوت نظارہ دینے والی عورت کیوں نہ ہو، ساری زندگی ایک سجدہ کرنے والا مرد کیوں نہ ہو، کسی حال کا ہو، تنہا نہ داغ داغ شد تمبا کجا نہ ہم، جس کا دامن نہیں، تن نہیں، جس کا رواں نافرمانیوں سے بھر چکا ہو. جب یہ ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اللہ بے قرار ہو کر کہتا ہے میں آ رہا ہوں. تلقیتہ من بعید، اللہ عرشوں سے نیچے آ جاتا ہے، آگے بڑھ کے باہیں پھیلا دیتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، آ جا میری بندی، آ جا میرا بندہ. یہ آنکھیں پتہ نہیں کب سے انتظار میں تھی، میرا در پتہ نہیں کب سے کھلا تھا کہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو آئے گا. اور جب تو آئے گا تیری ماں تیرا استقبال نہیں کرے گی، صلواتیں سنائیں گی، تیرا باپ تیرا استقبال نہیں کرے گا، تجھے دھکے دے گا. جب تو میرے دربار میں توبہ کرنے آئے گا میں آگے آ جاؤں گا. آ جا میری گود میں آ جا. جیسے ماں بے قرار ہو کہتی ہے میرا لال آ جا، میرا شہزادہ، میرا چاند، میرا بیٹا آ جا. اس زیادہ پیار سے اللہ کہتا آ جا، میں تیری توبہ کا منتظر تھا. اور بڑھاپے میں آنے والے کو تانے نہیں دیتا. او ظالم بوڑھے تو اب آیا ہے، پہلے کہاں تھا؟ او ظالم بوڑھے تو نے جوانی میں توبہ کرنا کی. ارے نہیں بھائیو، نہیں، جب کرو گے اس کے در کو کھلا پاؤ گے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی گایا کرتا تھا، یہ نہیں کہ بجان، ویسے ہی محفلوں میں گانا لوگوں نے دینا پورا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، آمدنی بند ہو گئی. جنت البقیع میں جا بیٹھا، ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے لگا. یا اللہ، جب میری آواز تھی تو لوگ دیتے تھے، آواز نہ رہی دینا بھی چلا گیا. تو سب کا رب ہے. آج تیرے در پہ آیا ہوں، مجھے مایوس نہ فرما، میری بھوک کا علاج فرما. حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے. دوڑو اس کی فریاد، وہ بقیع میں بیٹھا ہے، عرش ہل رہا ہے. حضرت عمر ننگے پاؤں ننگے سر بھاگے. جب وہ جنت البقیع میں گھسے، ان کے بھاگنے کی آواز اس نے یوں دیکھا، عمر اٹھ کے بھاگا کہ آیا ہے مجھے مارنے. اس کو تو پتا تھا میں کیا کرتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا بھاگو نہیں، میں خود نہیں آیا ہوں، وہ میں بھیجا ہوا ہوں. کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا. ارے میرے بھائی ہو، ساری زندگی گزر گئی اس بوڑھے کی نافرمانی میں، اور پکارا تو روٹی کے لیے پکارا، محبت میں نہیں، روٹی کے لیے. اللہ اس پر بھی ایسے لبیک کہہ کر آیا. تو جو توبہ کے لیے کہے گا یا اللہ، اس پر اللہ کیسے آئے گا؟ اور جو جوانی میں توبہ کرے گا، جو جوانی میں سب نظریں جھکا دے گا، کانوں میں ڈانٹ لگا دو، ارے اس گندی موسیقی سے کان بند کر لو، یہ موسیقی زنا کا ذریعہ ہے، وہ تمہیں اللہ اپنے نغمے سنائے گا. اللہ کی قسم، اللہ ان نظروں کو چھپا لو، اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا. بے حیا آنکھ کیوں دیکھے گی اللہ کو؟ جو آنکھ آوارہ ہو وہ کیوں دیکھے اللہ کو؟ جن ہاتھوں میں شراب کے جام ہو، جن ہاتھوں میں حرام پیسے کا دودھ پانی ہو، اللہ اسے کیوں شراب کی، جنت کی شراب کا جام پکڑائے گا؟ توڑ دو، پیٹ پہ پتھر باندھ لو،
दाल खा लो, रोटी खा लो, बिजली का बिल नहीं है, तारें काट दो, चिराग जला लो, दिए जला लो, वो भी नहीं है, अंधेरे में बैठ जाओ। अनकरीब अल्लाह कहेगा वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाता हूँ। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, आजा आज मैं तेरा जन्नत की औरतों से निकाह करता हूँ। वमसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, आजा आज मैं तुझे जन्नत के महल देता हूँ। तो भाइयों आज तौबा करो, इससे मुबारक दिन सारा साल अब नहीं आएगा, इससे मुबारक जुमा सारे साल में अब नहीं आएगा। यही है। आज उठो नहीं, मैं झोली फैलाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, बगैर तौबा के ना उठो। आज अल्लाह के नबी के गुलाम बन के उठो। तौबा की तकमील क्या है कि वो पैरहन फाड़ दो, वो लिबादे उतार दो, उन राहों को छोड़ दो जिन पे जिंदगी गुजरी थी, उन राहों पे चलो जिन पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला था, उन रास्तों पे चलो जिन पे मेरा आपका नबी चला था। अगर अल्लाह के बाद किसी ने हम पे एहसान किया है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। सारी उम्मत का रोना इकट्ठा करो, मेरे नबी का रोना बढ़ जाएगा। सबकी हाय इकट्ठी करो, उनकी हाय बढ़ जाएगी। कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसका सीना खोलने लग जाए। हमारे नबी का सीना गम की वजह से खोलता था, तड़पते थे, माही बे आग की तरह बेकरार होकर आप मचलते थे और इस तरह रोते थे कि जिब्रील को उतारना पड़ता था। और अल्लाह फरमाते मेरे नबी इतना न रोया कर। रातों को मुस्लिम की रिवायत, मदीने की रातें, काश हम पीछे लौट सकते और वो रातें देख सकते, अपने नबी का रोना, तड़पना, पेड़ पे पत्थर बांधना काश हम देख सकते। जिसको कीम खाब के कपड़ों की पेशकश हो और वो टाट लगे कपड़े पहन के फिर रहा हो, जिसको जन्नत के खानों की पेशकश हो और वो 3-3 दिन एक लुकमा न खा सकता हो। अभी रोजा लग रहा है, मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरा पेट पीछे को खिंच रहा, मैं खड़ा हो गया हूँ, अभी मुझे आधा घंटा नहीं हुआ खड़ा हुए, लेकिन मुझे खड़े होने में दिक्कत हो रही है। मुझे आज पता लग रहा है कि 3-3 दिन जब मेरा नबी नहीं खाता था तो उस पर क्या गुजरती होगी। जिसको अल्लाह कह रहा है तू हाँ तो कर, मैं तेरे ये जन्नत के दस्तरखान बिछा दूंगा, तो एक दफा कह तो सही, मैं और पहाड़ तेरे लिए सोना बना दूंगा। एक दफा तो मुझे इशारा कर दे, मैं अरब के पहाड़ों को सोना चांदी ज़ुमरुद याकूत बना के तेरे कदमों पे निसार कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा, और तेरी आखिरत में कोई कमी ना आने दूंगा, तेरी आखिरत में कमी कोई ना आएगी। और इसके बाद वो कहे नहीं, मुझे भूख पसंद है, मेरी सारी उम्मत कब मालदार होगी, मुझे झोंपड़ा पसंद है, मेरी उम्मत कब महल्लों में रहेगी, मैं गधे पे सवार होऊंगा, मेरी उम्मत कब बड़ी सवारियों पे सवार होगी, मैं रूखी सूखी खाऊंगा, कब मेरी सारी उम्मत तर खाएगी। है आज मुझे एहसास हो रहा है 3-3 दिन खाने को नहीं मिल रहा, इशारे हो रहे हैं मांगो नहीं। एक दिन गुजर गया, दूसरा गुजर गया, तीसरा गुजर गया, चौथा दिन है, आप बाग में गए, गंदी खजूरें उठा के खाने लगे। जैसे ये होटल वाले अपना बचा खुचा फकीरों को दे देते, फकीर आ जाते हैं, जो काकों के खाने का नहीं रहता वो फकीरों को दे देते हैं। हमारा नबी जन्नत की चाबी जिसके हाथ में, बुर्राक जिसकी सवारी हो, काबा कौसैन जिसका मकाम हो, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा जिसको बशारत मिली हो, अर्श जिसकी गर्दन देख सका, नूर के पर्दे जिसके पीछे रह गए और अल्लाह जिसके सामने आ गया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का जिसे शर्फ दिया गया, जन्नतुल फिरदौस में मकाम वसीला जिसको अता किया गया, मकाम महमूद जिसे अता किया गया, जिसके बगैर जन्नत खुल न सकते हो, जिसके बगैर जन्नत में कोई जा न सकता हो, जिसके बगैर जन्नत का कोई पानी न पी सकता हो। आज ये वही नबी है, आज चौथा दिन है और भूख ने आंतों को चीर के रख दिया है। गिरी पड़ी गंदी खजूरें बाग में गिरी थी, आप वो खजूरें उठा के खा। अब्दुल्ला बिन उमर साथ थे, आपने कहा अब्दुल्ला तू नहीं खाता? कहा या रसूल अल्लाह मुझे तो भूख नहीं है। आपने कहा अब्दुल्ला मुझे तो भूख लगी है। हाज़िही सुबह राबियत मा वक्त शया, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया। ए मेरे भाइयों, अरे इसी नबी की सुन्नतें ज़बा करते हो, दाढ़ी मुंडा के जुमा पढ़ने जा रहे, नंगे सर बैठे हुए जुमा पढ़ने आए हुए। जिंदगी में एक दफा भी मेरा नबी नंगे सर नहीं फिरा। एहराम की हालत में नंगे सर हुए हैं। जिंदगी में एक दफा नंगे सर नमाज पढ़ाई है तो क्या लगता है सर पे टोपी रखते हुए? क्या लगता है शलवार को टखनों से ऊपर करते हुए? पाँव में शलवार जा रही, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तेरे नबी की आंखें ठंडी हो जाती। अरे पैसे के लिए खोते को खुदा बना दिया,
ظالموں کی چاپلوسی کر کر کے زبان کو گندا کر دیا. ارے اس محبوب کی سنت اتنی تو لباس تو اس کا پہن لیتے, پتلون پہن کے جمعہ پڑھنے آ جاتے. کیا میرے نبی کا کوئی لباس نہ تھا؟ کیا اس کی کوئی زندگی نہ تھی؟ تو اسی پر وار کرنا ہے. وار کرتے تو مغرب کی تہذیب پہ کرتے. تم نے کس پہ وار کر دیا جو پہلے ہی تمہارے لیے قربان ہوا پڑا ہے؟ وہ آپ کہتے ہیں نا, کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا, اس کی معشوقہ نے کہا ماں کا کلیجہ لے کے آ تو تجھ سے شادی کروں گی, تجھ سے ملاپ کروں گی. اس ظالم نے ماں کو چیر دیا, کلیجہ نکالا, جا رہا تھا ٹھوکر لگی, کلیجہ بول اٹھا, شالا خیر ہو گئے میرا بچہ. کلیجے سے آواز ہے, شالا خیر ہو گئے میرا بچہ. اور میرا نبی تو ان ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا, اور ہم نے کیا کر دیا؟ تو اس کے طریقوں پہ چھریاں چلا دی. ایک کرتا پہنتے ہوئے کیا تمہاری شان گھٹ جاتی ہے؟ شلوار پہنتے ہوئے تمہاری شان گھٹ جاتی ہے, تمہارا مقام گر جاتا ہے. میرے بھائیو, پہچانو تو صحیح دوست کون ہے, دشمن کون ہے. پہچانو تو صحیح وفاؤں والا کون ہے, جفاؤں والا. میدان معاشر میں جہنم آ رہی ہے, وہ چیخ مارے, بڑے بڑے فرشتے زمین پہ جا گرے, انسان, جنوں, اولیاء, مقربین, مجاہدین, شہداء, علماء, مفسرین, دھڑام 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 زمین پہ گر رہے. اور حدیث میں آتا کسی کے پاس 70 نبی کا عمل ہوگا تو وہ بھی کہے گا آج میں نہیں بچتا. سارے نبی پکار اٹھیں گے, نفسی نفسی, آدم نفسی نفسی, شیخ علیہ السلام نفسی نفسی, یا اللہ میری جان بچا, میں نہیں کسی کا سوال کرتا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا, میں نہیں کسی کا سوال کرتا. کلیم اللہ, یا اللہ میری جان بچا, میں نہیں کسی کا سوال کرتا. اور یہ یوسف, یہ یعقوب, یہ اسحاق, یہ ابراہیم, یہ اسماعیل علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی ہمیں بچا, ہم نہیں کسی کا سوال کرتے. اللہ تعالیٰ کا نبی روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, بس میری جان بچا, میری جان بچا. مائیں, باپ, بیویاں, بچے, خامن, یا اللہ میری جان میری جان. پورے میدان معاشر میں صرف ایک ہستی ہے, ایک ہے, ایک ہے. تمہیں پتا ہے نا وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے, جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے, ہاتھ اٹھلنے. وہ نہیں کہہ رہا نفسی, وہ کہہ رہا یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. اور کچھ تو خیال کرتے ہم, کچھ تو خیال کرتے ہم. کیا کتے سے بھی نیچے گر جائیں, جو ایک روٹی کھا کر ساری زندگی وفا کر جائے؟ کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے؟ اللہ ان کو اپنی طرف سے جزا دے, ہمارے پاس کچھ نہیں ان کا. ہم نے تو ان کو زخمی کر دیا, ان کی روح کو بے قرار کر دیا. تو بھائیو آج توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ, مبارک, حسین, کامل, اکمل, مکمل, اجمل, انور زندگی کو اپنانے کے ارادے لے کر اٹھو. ایسے نہ اٹھنا یہاں سے. تو توبہ کرتے ہو, سارے کرتے ہو نا. باہر والے تو مجھے نظر نہیں آ رہے, پر ان کو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو بھائیو آج اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ بس ہماری توبہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بناؤ. اس کو بھائیو کہنے سے نہیں ہوگا. تبلیغ میں پھرو, 4 مہینے لگاؤ, چلا لگاؤ. یہ میں اپنے محلے والے سے کہتا ہوں 3 دن تو ہر مہینے دے دیا کرو. میری سنتے ہی نہیں, پتہ نہیں یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے, کوئی پاگل ہے, کوئی مجنوں ہے جو لگا ہوا ہے. ہم تو فارغ نہیں, اس کو تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے, ہم تو فارغ نہیں ہیں. ہاں ہاں, ایک دن میں بھی فارغ ہو جاؤں گا, آپ بھی فارغ ہو جائیں گے. جنازے اٹھ جائیں گے, جب گور کنارے اگلے کھڑا کریں گے پھر اتار کے واپس آئیں گے. پھر ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی کبھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا. میرے بھائیو, اور نہیں تو 3 دن تو ہر مہینے لگا لیا کرو. باقاعدگی سے جاؤ گے, آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی. زندگیاں پہلا ہی تو دنیا میں ایک کام کھڑا ہوا ہے بڑے صدیوں کے بعد, جس نے اسلام کو پیش کیا. مجھے اتنے سال ہو گئے, میں نے کبھی کسی فرقے کی بات, کبھی کسی مسلک کی بات کی. جاؤ سنو ساری مسجدوں میں کیا خطبے چل رہے ہیں, کیا کیا تقریریں کر رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو مثبت بات کرتا ہے, ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں, ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں. میں ہر جمعے میں شور ہو بھائیو توبہ کر لو, اور توبہ کر لو, اپنے اللہ کو منا لو, اپنے محبوب کے طریقوں کو اپنا لو. یہ جہان بھی بنے گا, وہ بھی بنے گا. اس کے لیے تبلیغ میں پھرو,
اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا. میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا، بصیرت سے کہہ رہا ہوں. کرو گے تو اللہ چمکائے گا، نہیں کرو گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق بخشے.